الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وبارك وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، رمضان کے تعلق سے بہت سارے مفسرین نے اور علماء نے اور فقہا نے 5 باتوں پر اہمیت دی ہے. ایک تو ہے رمضان کے روزے ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، یعنی ہر حال میں روزے رکھنے ہیں. ابھی کوئی غیر مسلم یہ آواز اٹھاوے کہ بھی مسلمانوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو سارے مسلمان شدت میں آ جائیں گے. لیکن ایسے بہت سارے نوجوان اٹھے کھٹے تندرست ایسے ہیں کہ جو روزہ نہ رکھ کر جنہوں نے اسلام کی کمر کو توڑ رکھا ہے، اسلام کو انہوں نے کمزور کر رکھا ہے. تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ رمضان میں سب سے بڑا کام ہے رمضان کے روزے رکھنا، جو ہر ایک کے اوپر فرض ہے. دوسرے نمبر پر رمضان کے اندر ہے تراویح. 29 دن یا 30 دن کی تراویح پڑھنا اور اس کا مکمل قرآن سننا. تیسرے نمبر پر رمضان کے تعلق سے یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسرے نمبر پر چوتھے نمبر پر جو ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے. بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں ابھی تک جو سنت اعتکاف ہے، جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ترک نہیں کیا، اس سنت اعتکاف میری زندگی میں کبھی ہوا یا نہیں ہوا، اس کے تعلق سے ہمیں فکر کرنی چاہیے. اس مرتبہ کسی وجہ سے ہم نہیں بیٹھ سکے تو آئندہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بھی زندگی میں کئی مرتبہ جو ہے سنت اعتکاف ہو. اور 5واں عمل جو رمضان میں ہے وہ لیلۃ القدر ہے، یعنی 5 راتوں کی 4 راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا، اس کا انتظار کرنا. بعض مرتبہ لوگ یہ سوشل میڈیا پر چلا دیتے ہیں کہ بھئی آج کی رات معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بھئی، پھر بعد میں آدمی جو ہے
اس کو اہمیت بنا کر اس دن تو جاگ لیتا ہے، باقی کی راتیں سونے میں گزار دیتا ہے، یا سوتا نہیں ہے تو ایسے ہی آدمی غفلت میں گزار دیتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے ذہن میں، اپنے مزاج میں یہ نہیں بٹھانا چاہیے، کیونکہ اس رات کے بہت بڑے فضائل ہے۔ ایک ایک سیکنڈ کا جو عمل ہے آپ کا، وہ کل قیامت کی دن آپ کو پتہ چلے گا کہ اس رات کی ایک ایک سیکنڈ کے عمل کا کیا فائدہ تھا۔ اس لیے آخری 10 راتیں جو ہے ہم جاگتے ہی ہیں، کوئی سوتا نہیں ہے، تو جاگنا مقصود نہ ہو، ہمارا مقصد ہو عبادت، کہ کسی طرح قرآن کی تلاوت میں، اذکار میں، نوافل میں، اور جو ہے بہت سارے اعمال ہے، اس کے اندر آدمی کو اس رات میں گزارنا چاہیے۔ آج دوسری شب قدر ہو سکتی ہے، تو آج بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھروں کے اندر بھی ہمیں اس کی تربیت کرنی چاہیے، بچوں کی، بوڑھوں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، سب کی یہ تربیت ہو کہ وہ ان راتوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ وصول کرے، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جو کمزوری ہے، گمراہی کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو گمراہی سے وہی آدمی بچ سکتا ہے جس کی تربیت صحیح معنی میں ہوئی ہو۔ تربیت صحیح نہیں ہے، گمراہی کے 2 وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک تو علم کی کمی، علم کی کمی کی بنیاد پر دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال گمراہی کی بنیاد پر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس معلومات نہیں ہے۔ ایک عالم ربانی سے ایک سائل نے سوال کیا کہ فرض سے پہلے فرض کیا ہے؟ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، کسی کے اوپر اگر مال اللہ نے دیا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو پوچھا کہ بھئی، سائل نے سوال کیا فرض سے پہلے فرض کیا ہے؟ عالم ربانی نے جواب دیا فرض سے پہلے فرض ہے علم سیکھنا، یعنی جن اعمالوں کو ہم آپ کر رہے ہیں اس اعمالوں کے تعلق سے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ علم نہیں ہوگا تو آدمی اس عمل کو جہالت کی بنیاد پر کام کرے گا۔ اب سورت کی بہت ساری مسجد میں چلے جاؤ، اے سی کا اگر ہال فل ہو گیا ہے تو لوگ جہاں کمرہ ہے وہاں 4 آدمی رکعت باندھتے ہیں، پھر جگہ چھوڑ دیتے ہیں، پہلی منزل پر پھر 4 آدمی رکعت باندھتے ہیں، پھر جگہ چھوڑ دیتے ہیں پنکھے کے نیچے۔ پھر کیوں؟ یہ جہالت ہے، ان کو اس کا معلوم نہیں ہے کہ سب بندی کتنی ضروری ہے، سب کی ترتیب کتنی ضرورت ہے۔ جب آدمی کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے تو پھر آدمی اس طرح سستی اور جہالت سے کام لیتا ہے۔ عالم ربانی سے سائل نے دوسرا سوال کیا کہ فرض کے بعد فرض کیا ہے؟ نماز فرض ہے، علم فرض ہے، تو اس کے بعد فرض کیا ہے؟ عالم ربانی نے جواب دیا کہ فرض کے بعد فرض ہے علم پر عمل کرو، معلومات تک محدود مت رکھو۔ بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، بہت سارے علماء کے ہم نے تقریریں سنی، اور ماشاءاللہ ہم معلومات رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں مجھ پر واجب ہے، یہ مجھ پر فرض ہے۔ اس لیے اللہ تک پہنچنے کے 2 رخ ہے، ایک ہے فرائض کا، واجبات کا، سنتوں کا اہتمام۔ فرائض کا، واجبات کا، سنتوں کا اہتمام، کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی سنت ہم سے ترک نہ ہو، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ گناہ کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی کی عقل کو سلب کر لیا جاتا ہے، اس کی عقل ختم کر دی جاتی ہے۔ گناہ کا ایک نقصان علماء نے یہ لکھا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اس کے چہرے کی نور کو ختم کر دیا جاتا ہے، لعنت ہوتی ہے اس کے چہرے کے اوپر۔ علماء نے گناہ کا ایک تیسرا نقصان یہ لکھا ہے کہ اس کے جسم کو کمزور کر دیا جاتا ہے، اس کا جسم بے حیثیت ہو جاتا ہے گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ گناہ کا ایک نقصان علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ گناہ کا ایک نقصان علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ رزق کیا کر دیا جاتا ہے؟ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو جو روزی ملنے والی ہوتی ہے، برکت والی جو روزی ملنے والی ہوتی ہے، آدمی اس گناہ کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان علماء نے لکھا ہے کہ وہ علماء سے بغض رکھتا ہے، وہ آدمی گناہ کرنے والا
اللہ والوں سے، علماء سے وہ دوری اختیار کرتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگوں سے وہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان علماء نے یہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے، اللہ سے تعلق میں اس کی کمی آ جاتی ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان آخری حدیث کے اندر یہ لکھا ہے کہ آدمی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے اور جہنم سے قریب کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ پل بھر کا گناہ پل بھر ہی مزہ دے گا، پل بھر کا گناہ پل بھر ہی مزہ دے گا، پل بھر کا مزہ زندگی بھر کی سزا دے گا۔ گناہ کرنے کے اندر تھوڑی دیر لذت ضرور محسوس ہوتی ہے، آدمی اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کی لذت آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ وبال بن جاتی ہے، نحوست کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ گناہ کا ایک نقصان یہ لکھا ہے علماء نے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آدمی دعا مانگتا ہے چونکہ اس نے گناہ کر رکھے ہیں، اس لیے مبارک مہینہ اللہ نے جو دیا ہے، اس کا یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے، اس کے اندر یہ میں کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ ہمیں جو ہے مکمل گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تو پہلا رخ یہ ہے کہ فرائض، واجبات اور سنتوں کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور دوسرا رخ اللہ سے قریب ہونے کا یہ ہے کہ آدمی مکمل گناہوں سے بچے۔ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا، بھائی کے بھائی کی تربیت کرنا، ایک باپ کے اپنے بیٹوں کی بچوں کی تربیت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کیا کہا؟ ہاں، ان کو معلوم تھا کہ میرے بیٹے بعد میں نبی بننے والے ہیں، لیکن پھر بھی ایک نبی ہونے کے باوجود اپنے اولاد سے مطمئن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے ان کو اپنی اولاد سے۔ یہ نہیں پوچھا کہ میرے بعد آپ کے کھانے کا کیا ہوگا، آپ کے مکان کا کیا ہوگا، آپ کی روزی کا کیا ہوگا، آپ کے لباس کا کیا ہوگا۔ یہ پوچھا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی پیروی کرو گے، کس کی اطاعت کرو گے، کس کو مانو گے، کس کو رب مانو گے؟ ایک اللہ کو رب مانو گے یا کسی اور کو مانو گے؟ تو ہم یہ آپ سوچے کہ آج ہمارے بچوں کے عقائد کے تعلق سے، ان کے ایمان کے تعلق سے، ان کے اعمال کے تعلق سے، چاہے ہمارا بچہ ہو چاہے ہماری بچی ہو، ان کے تعلق سے، ان کے ایمان اور عقیدے کے تعلق سے ہم کیا فکر کر رہے ہیں، کیا جذبہ ہے ہمارے اندر۔ اور اس وقت پوری فضا اس بات کی بنائی جا رہی ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عقائد کو بگاڑ دیا جائے، عقائد سے محروم کر دیا جائے، ایمان سے دور کر دیا جائے۔ اس میں اسکول کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں جب تک ہماری آپ کی صحیح معنی میں تربیت نہیں ہوگی تو پھر ہم بغیر تربیت کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، اس کا صحیح نتیجہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ اولاد کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، کسی کی شکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی تربیت کرے، ماں کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کرے، ہر ایک کو ایک دوسروں کی تربیت کے تعلق سے فکر کرنی چاہیے کہ بھی اس کے لباس کے تعلق سے، اس کے کھان پین کے تعلق سے، اس کے رہن کے تعلق سے، اس کی شکل و صورت کے تعلق سے، وہ کہاں اٹھتا ہے کہاں بیٹھتا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے اپنی زندگی کے ہمارے اپنے معاملات کیا ہے، ہمارے کاروبار کی ہم نے اپنی حلال روزی کی کیا فکر کی ہے، اپنے اعمال کی ہم نے کیا فکر کی ہے، بہنوں کے حقوق کے تعلق سے ہم کتنے پاورفل ہے کہ بہنوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے ہیں، والدین کے تعلق سے، ان کی خدمت کے تعلق سے ہمارے اندر کیا جذبہ ہے۔ کوئی آدمی جو ہے والدین کی باتوں میں آ کر بیوی پر زیادہ ظلم نہیں کر سکتا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ کوئی آدمی بیوی کی باتوں میں آ کر والدین پر زیادتی نہیں کر سکتا، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ایک بھائی ایک دوسرے بھائی کی جو ہے زیادہ پیسے ہونے کی وجہ سے یا مالدار ہونے کی وجہ سے دوسرے غریب بھائی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ انصاف کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ ایک پڑوسی مالدار ہونے کی وجہ سے دوسرے غریب پڑوسی کے اوپر انصاف کے خلاف کام نہیں لے سکتا، اس پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ شریعت کی باریکیاں ہے، شریعت چند چیزوں کا نام نہیں ہے،
شریعت 5 وقت کی فرض نماز مسجد میں آ کر پڑھ لی، لمبا کرتا پہن لیا، لمبی داڑھی رکھ لی، نہیں، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت زندگی گزارنے کے جتنے پہلو ہے، جن جن شعبوں سے آپ کو ہمیں گزرنا ہے، ان تمام شعبوں کے تعلق سے شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ لباس کیسا پہنو گے، لباس کے تعلق سے آپ کو شریعت معلوم ہونی چاہیے۔ آپ کو بال کٹوانے ہیں تو بال کٹوانے کی شریعت آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ آپ ملازمت کر رہے ہیں تو ملازمت کے اصول اور اس کے ضوابط معلوم ہونے چاہیے۔ آپ مالک ہے تو مالک ہونے کی حیثیت سے آپ کے نوکروں کے اوپر آپ کے کیا حقوق ہے، اس کی شریعت آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی کار ہے تو اس کار کی وجہ سے کسی غریب رکشے والے پر، راستے میں چلنے والے پر کسی پر زیادتی نہ ہو جائے، اس کی شریعت کی حدود آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو اس موبائل کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اس موبائل کے استعمال کی حدود کیا ہے، رات بھر اس میں کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، موبائل کے ذریعے سے کتنا وقت ضائع کرنا ہے، کتنا وقت قیمتی بنانا ہے، اس کی مستقل شریعت ہے۔ آپ نے گھر میں اے سی لگایا 50,000 کا، 60,000 کا، لیکن آپ نے جو ہے 500 روپے کی پائپ میں بخل سے کام لیا، اب وہ پانی اے سی کا گر رہا ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، شریعت ہے۔ آپ نے 50 لاکھ کا، 1 کروڑ کا، 1.5 کروڑ کا مکان بنایا، لیکن آپ نے جو ہے 2-3 ہزار کا، 4 ہزار کا، 5 ہزار کا خرچہ کر کے اوور فلو کا پانی کا پائپ نہیں نیچے اتارا۔ جب بھی آپ کی ٹنکی فل ہو جاتی ہے، آپ کی ٹنکی فل ہونے کی وجہ سے وہ راستے کے بیچ میں پانی گرتا ہے، آنے جانے والوں کو آپ کے اس پانی سے تکلیف ہوتی ہے، شریعت ہے۔ آپ نے کہیں پر بھی گاڑی کھڑی کر دی، آپ کے گاڑی کھڑی ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہو گئے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ آفس میں یا مکان میں یا کہیں اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں لوگ باہر پریشان ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں ماں باپ کے اوپر جو آپ کے حق تھے، اس کے تعلق سے آپ نے جو سستی سے، جہالت سے، ظلم ستم سے کام لیا ہے۔ آپ دوستوں کے پیچھے 2-2 3-3 گھنٹے وقت دے دیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اپنی سگی والدین کے پاس بیٹھنے کے وقت نہیں ہے، آپ کے پاس ان کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ رات کو جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کو سوئے ہوئے ملتے ہیں، اور جب آپ گھر سے صبح نکلتے ہیں تو آپ کے بچے یا تو اسکول جا چکے ہوتے ہیں یا تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو جاب میں جانا ہوتا ہے یا کاروبار میں جانا ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں نے پورے مہینے کے اندر، پورے سال کے اندر میرے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کتنا وقت دیا، ان کی تربیت کو، ان کے قرآن کو کبھی میں نے بیٹھ کر سنا کہ میرا بچہ قرآن کیسا پڑھ رہا ہے، وہ اردو کی کتاب کیسے پڑھ رہا ہے، وہ جس اسکول کے اندر جا رہا ہے اس اسکول کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، کبھی پوچھا آپ نے بیٹھ کر، کبھی اس پر غور کیا، کبھی اس کا آپ کے اندر، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ بھئی یہ میرا بچہ اسکول جا رہا ہے، انگلش میڈیم میں جا رہا ہے یا ہندی میڈیم میں جا رہا ہے یا گجراتی میڈیم میں جا رہا ہے، کہیں اس کے ٹیچر کے ذریعے سے یا اس کی اسکول ٹیوشن ٹیچر کے ذریعے سے جو غیر مسلم ہیں اور کئی مذہب کا جو ہے ماننے والا ہے، اور وہ کہیں میرے بچے کے ایمان کے اوپر، عقیدے کے اوپر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا ہے، اس کے ایمان میں تبدیلی تو پیدا نہیں کر رہا ہے، اس کے عقیدے میں کہیں تبدیلی تو نہیں آ رہی ہے، میری بچی ہے، جوان ہو گئی ہے، اب مجھے اس کو پڑھانا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے، اب پھر بھی آپ نے زبردستی جو ہے اس کو اسکول میں ڈال رکھا ہے، کالج میں ڈال رکھا ہے، بغیر کسی نگرانی کے، بغیر کسی تربیت کے۔ اس زمانے میں زیادہ بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا کام تو جو ہے، اس کی ضرورت تو اس کے شوہر کی ذمہ ہے بھائی، آپ اس کو جو ہے زیادہ پڑھا لکھا کے کیا کرو گے؟ مرد کا کام ہے کہ وہ اپنی روزی حلال کما کر، محنت کر کما کر بیوی بچوں کے خرچوں کو پورا کرے۔ آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے، لوگ پڑھی لکھی لڑکی ڈھونڈتے ہیں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، پڑھی لکھی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھئی ہر ایک بچے کو آپ ڈاکٹر بنا دو گے، انجینئر بنا دو گے اور پروفیسر بنا دو گے، پتہ نہیں کیا کیا بنا دو گے۔ ہاں، یہ سارے کام ضروری نہیں ہیں۔ اسلام پر باقی رہنا، عقیدے پر باقی رہنا، دین پر، شریعت پر، قرآن پر، احادیث پر باقی رہنا، یہ اہم کام ہے۔ کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی
اہل فلسطین کے پاس کچھ نہیں ہے، ایمان ہے، ان کے پاس ان کا عقیدہ ہے، ان کو اپنی زندگی جینے کا حوصلہ ان کے اندر باقی ہے، کچھ نہیں ہے، نہ ہاسپٹل ہے ان کے پاس، نہ اسکول ہے، نہ کالج ہے، نہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے تو ان کے پاس اس ہاتھ کو پٹی لگانے کے لیے پٹی بھی نہیں ہے، لیکن تعلق کس سے ہے؟ ایک اللہ سے تعلق ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ بغیر اسباب کے، بغیر کسی طاقت کے زندگی کیسے جی جا سکتی ہے، بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے کس طرح آدمی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ دنیا کو سبق دیا ہے، دنیا کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اسے عقیدہ کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں، اللہ سے تعلق مع اللہ، حقیقی معنی میں تعلق اسے کہتے ہیں۔ ہم ان تمام بے سر و سامان کے باوجود، تمام تکلیفوں کے باوجود ہم بیت المقدس کا سودا نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں دے سکتے، اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے، اپنا ایمان نہیں دے سکتے۔ انہوں نے دنیا کو یہ بات بتائی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بات بتائی ہے، معصوم بچوں نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے، عملی پیغام دیا ہے۔ اب ہمیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس ایمان کی تھوڑی سی بھی چنگاری ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارا امتحان لے لیا جائے، چند پولیس والے آ کر ہمیں ڈنڈے برسانے شروع کر دے، گاڑی میں ڈال کر، تھانے میں ڈال کر پیٹنا شروع کرے، تو ہماری زبان کے بول بدل جائیں گے۔ ہم تو صرف ظاہری ایمان والے ہیں، ہماری کیفیت بدل جائے گی۔ نہ جانے ہم کون سے حربے اختیار کریں گے اپنے جسم کو بچانے کے لیے، اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے، وہاں سے بری ہونے کے لیے۔ ارے صاحب نہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے ویسا کریں۔ یہ ہمارا ایمان ہے اس وقت، اس لیے اس دماغ میں سے نکال دو کہ میں ایمان والا ہوں۔ ایمان کی آج سے فکر کرو، عقیدے کی فکر کرو۔ ایمان اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ زندگی گزارنے کے تمام حالات میں آدمی کو کسی بھی حالت میں ڈال دیا جائے تو وہاں وہ صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے ایمان اور عقیدے پر باقی رہتے ہوئے خدا کی طاقت کے علاوہ کسی پر ذرا برابر یقین اور بھروسہ نہ کرے۔ اب اس کو یقین ہو جائے گا میری جان جانی ہے، چلی جائے، جسم چھلنی ہونا ہے، چھلنے ہو جائے، میرے سر پہ بم پھٹنے والا ہے، پھٹ جائے، گولی چلنے والی چل جائے، کیا پریشانی ہے؟ یہ آپ کو اپنے بچوں کے ایمان کو آپ کو بنانا پڑے گا، ان کی تربیت کرنی پڑے گی۔ تربیت کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ ہاں، عبادت، اپنی خود کی عبادت کر لینا بہت آسان کام ہے، بہت عابد مل جائیں گے آپ کو، لیکن ان کے گھر کا حال دیکھو گے تو ان کے گھر کے حال کا یہ حال ہے کہ ان کے بچوں کو آپ بہت ساری چیزوں میں، ان کی بیوی کو بہت ساری چیزوں میں، ایمان میں، عقائد میں، دین میں، شریعت میں، مسائل میں، قرآن کی صحیح تلاوت کرنے میں، ہر چیز میں آپ دور پاؤ گے۔ دیکھے ہم نے اپنی زندگی میں۔ اس لیے جو ہے دنیا کی فکر چھوڑ دو، لوگوں کے پیچھے وقت ضائع کرنا چھوڑ دو، اپنے بچوں کی فکر، اپنے گھر کی فکر۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہمارا حق ہے وقت دینے کا تو ہمارے گھر والوں پر ہے۔ ہاں، کہ بہترین بچے کا نام رکھا جائے، اس کی بچپنے سے یہودیوں کے یہاں یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ جب ان کے یہاں حمل ٹھہرتا ہے اس وقت سے وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو اسلام مخالف کام کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ لڑکی ہے تو لڑکے کے تعلق سے ان کے ارادے پہلے سے ہی، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے عزائم اور ارادے بنا لیے جاتے ہیں، اور لڑکا ہے تو لڑکے کے تعلق سے کہ اس کو دنیا کے اندر کس اسلام کے کس مخالف کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور ہم اور آپ، ابھی تو میرا بچہ 10 سال کا ہے، ابھی تو 12 سال کا ہے، ابھی تو 15 سال کا ہے، ابھی تو 20 سال کا ہے، ابھی تو 25 سال کا ہے، ابھی تو 30 سال کا ہے۔ پتہ چلا باپ بڑھاپے میں پہنچ گیا، بیٹا عیاشی میں لگا ہوا ہے، فضول خرچی میں لگا ہوا ہے، پیسے برباد کرنے میں لگا ہوا ہے۔
آج ہمارے سورت کے نوجوانوں کی اور گجرات کی اور پورے ملک کے نوجوانوں کا حال دیکھو، ان کے ہوٹلوں کے بل دیکھو آپ۔ ایک غریب آدمی 10,000 میں مکان کا خرچ پورا کر رہا ہے مہینے کے اندر، اور ایک مالدار کا بیٹا جو ہے ایک ہی دن میں 20-22 ہزار کا ہوٹل میں بل بنا رہا ہے دوستوں کے ساتھ، اور ایسے اس کے مہینے میں 4-5 بل بن جاتے ہیں۔ اس کے گھر کے جوتے دیکھو تو جوتوں کی الماری دیکھو تو پتہ چلا ہے کہ کوئی دکان معلوم ہوتی ہے۔ فضول خرچی سے بچو۔ ہاں، جب حالات آئیں گے تو ایک ایک قطرے پانی کے لیے تڑپو گے۔ ہاں، اور یہ حالات آ سکتے ہیں۔ ہاں، حالات متعین نہیں ہیں کہ امریکہ کے اندر آ سکتے ہیں، جاپان کے اندر آ سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں۔ جو بگاڑ کرے گا، بگاڑ کے ساتھ زندگی گزارے گا، خدا کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے گا، خدا کے احکامات کے خلاف زندگی گزارے گا، روگردانی کرے گا خدا کے احکامات کے ساتھ، اپنے آپ کو متکبر سمجھے گا، اپنے آپ کو پیسہ والا سمجھے گا، کبھی بھی اس پر حالات آ سکتے ہیں۔ امریکہ والوں نے نہیں سوچا تھا کہ ہم کروڑوں کے ڈالر کے مکان میں رہنے والوں کو 2-2.5 ہزار 5 ہزار کی مچھردانی میں سونا پڑے گا۔ اللہ نے 1 گھنٹے میں 10 گھنٹے میں 5 ہزار کی مچھردانی میں ڈال دیا۔ جو ہمارے یہاں فٹ پاتھ پہ بہت سارے جو ہے نا وہ کاروبار والے سوتے ہیں اس کے اندر، اس مچھردانی میں ڈال دیا اللہ نے۔ جاپان نے یہ چیلنج کیا تھا کہ 100 سال اگر ہم نہیں کمائیں گے، چند سال پہلے، تو 100 سال تک ہم نہیں کمانے کے باوجود ہم اپنے قوم کو کھانا کھلا سکتے بیٹھ کر۔ ان کے اس چیلنج کے چند ہی دن کے بعد ان کے پاس سونامی آیا۔ دنیا کا سب سے بڑا جہاز جو جاپان نے بنایا تھا، جس میں کہیں کہیں سوئمنگ پول ہوا کرتے تھے، اللہ نے ایسا سونامی دیا کہ اس پانی کے جہاز کو تنکے کی طرح پہاڑ پہ پہنچا دیا، سمندر میں سے اٹھا کے۔ یہ حالات کر دیا اللہ نے۔ اللہ بڑی قدرت کا مالک ہے، اللہ بڑی طاقت کا مالک ہے، اس لیے اللہ کی طاقت کو، قدرت کو، اس کے مقام کو، اس کے فیصلوں کو سمجھو۔ قرآن پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، اللہ کہاں کہاں کیسے کیسے موڑ پر ہماری آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ہاں، پڑھو۔ غفلت والی زندگی مت گزارو، اطمینان والی زندگی مت گزارو۔ حضرت تھانی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جو مسلمان قوم، جو مسلمان برادری، خاندان، افراد اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر جب سست ہو جاتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں اپنے ایمان اور عقیدے کے تعلق سے، اپنے اعمال کے تعلق سے، قرآن حدیث کو سمجھنے کے تعلق سے، اپنی زندگی کے بشر وغیرہ کے تعلق سے، تو وہ قوم بہت جلد مرتد ہو جائے گی، ارتداد آ جائے گا، اور ارتداد ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، سائل نے تیسرا سوال کیا۔ سائل نے پہلا سوال کیا تھا؟ کسی چیز سے پہلے، فرض سے پہلے علم کو سیکھنا، علم حاصل ہو جائے تو اس پر عمل کرنا۔ تیسرا سائل نے سوال کیا، فرض کے اندر فرض کیا ہے؟ عالم ربانی نے جواب دیا، فرض کے اندر فرض اخلاص ہے، کہ کوئی بھی عمل کرو اخلاص کی بنیاد پر، اللہ کے لیے کرو، دکھلاوا، نام و نموز، شہرت نہیں۔ ہر کام کرنے والے کے پاس، دین کے کام جو بھی کر رہے، جس شکل میں کر رہے ہیں، ان کے پاس 4 چیزیں ضروری ہے۔ ایک تو اخلاص، ان کی دور اندیشی، ان کی زبان کا کمال، اور ان کے اپنے جذبات، عزائم۔ کسی بھی چیز میں جب آدمی کا عزم مضبوط ہوتا ہے، ارادہ مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ اس سے چھوٹے آدمی سے بڑے کام لیتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے تعلق سے ہمیں غور کرنا چاہیے، سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بکریوں کے بازار میں چوری ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بکریاں پالنے والوں کو بلایا اور معلوم کیا کہ بھئی ایک بکری کی عمر کیا ہوتی ہے، کتنے سال ایک بکری زندہ رہ سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ بھئی 7 سال تک زیادہ سے زیادہ عمر ہو سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ تھوڑی بنے تھے۔ اس لیے بزرگوں سے اپنے تعلق جوڑو۔ آج کل تو تعلق بزرگوں سے بنانے میں، علماء سے دوستی کرنے میں بھی اغراض شامل ہو گئے ہیں۔ آدمی بزرگوں سے بیعت ہوتا ہے یا کسی اور بزرگوں سے اس کا کسی بھی شکل میں تعلق ہوتا ہے تو 100 کام میں سے وہ 5 کام گنواتا ہے جو اس کی واہ واہ ہو جائے کہ حضرت میں نے فلانا مسجد میں اتنا پیسہ لگا دیا،
میں نے وہاں یہ کر لیا، میں نے فلانا بیوہ کا یہ کام کر دیا، وہ 95 کام، وہ 95 بیماریاں جو اپنے اندر لے کر گھوم رہا ہے اس کو نہیں بتاتا ہے۔ اصل تو اس کی اصلاح ہے کہ حضرت مجھے غیبت کرنے کی عادت ہے، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، میری مہینوں فجر کی نماز چارپائی میں ہوتی ہے، میری اشراق چاشت اوابین تہجد فوت ہو جاتی ہے، میری صبح و شام کی تسبیح نہیں ہوتی ہے، میں قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا ہوں، میں اپنی والدین کے اوپر ظلم کرتا ہوں، اپنے پڑوسیوں پر زیادتی کرتا ہوں، اپنے نوکروں کے اوپر ظلم کرتا ہوں، میں تکبر رکھتا ہوں، کبر رکھتا ہوں، میرا لباس سنتی نہیں ہے، یا میری اولاد کا لباس سنتی میں نہیں کر پا رہا ہے، ان کی تربیت نہیں کر پا رہا ہوں، میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، سود کھانے کی عادت ہے، میرے بہت سارے کاروبار، بہت سارے کام کاج میری سود کی بنیاد پر چل رہے ہیں، میں رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہا ہوں، میں زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں تو اس میں میری نیت میں فطور ہے، ایک مالدار آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کی نیت کے اندر فطور تھا، بیواؤں کو زکوٰۃ دیتا تھا، یتیم بچیوں کو زکوٰۃ دیتا تھا، بعد میں ان سے غلط مراسم جوڑتا تھا، فرض ادا کر رہا ہے لیکن نیت میں فطور ہے۔ ان سب باریکیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، بہت ساری باتیں ہیں ایسی۔ تو یہ احوال، اندر کے احوال اپنے بزرگوں کے سامنے رکھنا، ان کے سامنے پیش کرنا، علماء کے سامنے رکھنا، اور پھر اس کی اصلاح کرانا، یہ اصل تعلق ہے۔ اصلاح کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے نفس کا صحیح معنی میں تزکیہ ہو کہ یہ میرے اندر خرابیاں ہے، آج تک میں ان خرابیوں کو درست نہیں کر سکا ہوں، اس خرابیوں کو مجھے صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کرے گا انشاءاللہ۔ ہم سب کو اس کی فکر کرنی ہے، جو ایام ہمارے رمضان کے باقی ہے اس کو وصول کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے گھروں کے اندر آج سے اس بات کی جو باتیں بتائی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، خاص طور پر عقائد کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ہم ذرا برابر جو ہے ایک منٹ کے لیے بھی سستی سے اور جو ہے کاہلی سے کام نہ لے، اس کے تعلق سے آج سے ہم فکر مند ہو جائے، کوشش میں لگ جائے، اور اس بات کی کوشش کرے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے علاقے کو اور پوری امت مسلمہ کو اسلام کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے جن جن چیزوں کا تقاضا اللہ رب العزت نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا ہے، وہ تمام تقاضے ہماری زندگیوں میں، زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں داخل ہو جائے۔ انسان کا ایک جسم ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی چوٹ لگ جاوے، کوئی فالش لگ جاوے یا کوئی اور زخم ہو جائے تو دوسرے اعضاء بے چین ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، اور جو ہے آدمی کے لیے وہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی گزارنے کے جتنے شعبے ہیں، جن جن شعبوں سے ہمیں گزرنا ہے، ان تمام شعبوں میں سے کسی ایک شعبے میں آپ نے شریعت کے خلاف کام کیا، یا جو ہے احکامات کے خلاف کام کیا، قرآن کی تعلیمات کے خلاف کام کیا، تو جیسے جسم کی ایک چوٹ دوسرے اعضاء کے لیے بوجھ اور پکڑ بن سکتی ہے، اسی طرح آپ کے دوسرے زندگی گزارنے کے شعبوں میں آپ نے جہاں جہاں شریعت کے خلاف کام لیا ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں بھی آپ کے لیے بے برکتی کا ذریعہ بن جائے، اور کل آخرت کے لیے بھی آپ کو اس کا حساب دینے کا جواب دہی دینے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل شریعت کی پابندی، مکمل شریعت پر آ کر تمام شعبوں میں دین داخل کرنے کی ہمیں آپ کو کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اس مبارک مہینے کے اندر جو بھی ناقدری ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرما، جو ایام باقی ہے اس کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً جو مبارک راتوں سے ہمیں گزرنا ہے ان تمام مبارک راتوں کے تمام ایام کو، تمام وقتوں کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، ہمارے عقائد کو درست فرما، اے اللہ اعمال کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی پوری تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے اپنے بچوں کی بہترین تربیت فرما، ہماری بیویوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے
گھروں میں، ہمارے خاندان میں، پوری امت مسلمہ کے اندر دین کو اور شریعت کو داخل فرما۔ اے اللہ تمام کو بہترین روزی عطا فرما، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما۔ جو جس مسئلے میں جہاں کہیں بھی جس طریقے سے پریشان حال ہے، تمام کی پریشانیوں کو اپنے غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما کر آسانیاں پیدا فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو ہمت اور مزید قوت عطا فرما، ان کو مزید صبر عطا فرما، ان کی تمام ضرورتوں کو اپنی رحمت سے، اپنے غیب سے مکفل فرما، ضروریتیں پوری فرما۔ اے اللہ تمام باطل طاقتوں کو نیست و نابود فرما، ان کے تمام ناپاک ارادوں کو نیست و نابود فرما، ان کو ختم فرما۔ اے اللہ تیری مصلحت تو ہی جانتا ہے، ہمیں اپنے مصلحت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا خوف، تیرا ڈر اے اللہ تجھ سے تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری تمام افراد کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے دنیا کے اندر جتنی ذمہ داریاں لے کر بھیجا ہے، ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کر کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہماری اولادوں کو اپنا اور اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار فرما۔ اے اللہ نظر بد سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی اداروں کی، دینی تنظیموں کی، دینی جماعتوں کی، ان کے چلانے والوں کی، ان کے ذمہ داروں کی بھرپور مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ باطل کے ناپاک ارادوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے شعائر پر، ہمیں اسلام پر، اسلامی تمام چیزوں پر باقی رہ کر اس پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری غفلت والی زندگی سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی، ہمارے بچوں کے عقائد کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طریقے کی ہماری نصرت مدد فرما۔ اے اللہ جتنی بھی چیزیں ہم چاہتے ہیں تمام چیزیں ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہر ایک کو بہترین چیزوں سے نوازنے والا ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی بہترین مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، اپنی رحمت کا معاملہ ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ آج تک جو گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اے اللہ اس کو معاف فرما کر بقیہ زندگی تیری اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، متوقع ہے، اللہ ان کے جائز تمناؤں کو، جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ جتنے لوگ اس وقت دنیا میں بیمار ہیں، سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ ہمارے اکابرین کی عمروں کو دراز فرما۔ اے اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ذریعے سے امت کے اندر انقلاب پیدا فرما۔ تمام مکاتب کی حفاظت فرما، مکاتب چلانے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مدارس والوں کی بھرپور مدد فرما، نصرت فرما۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی دین کے کام جن شکلوں میں ہو رہے ہیں، خانقاہوں کی شکل میں، دعوت و تبلیغ کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، تنظیموں کی شکل میں، رفاعی کام کی شکل میں، سب کاموں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کے لیے نجات کا، ہدایت کا اور انقلاب کا ذریعہ فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔